تحریک انصاف نے لاہور میں میدان سجا لیا، عمران خان اہم خطاب کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ ہوتی تو آج بھی ہم حکومت میں ہوتے، فواد چودھری۔ کیا حکومت قبل از وقت الیکشن کی بجائے مدت مکمل کرے گی؟ پوچھیں گے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین سے۔ رہنما تحریک انصاف علی نواز آوان سے اور رہنما پیپلز پارٹی سردار نبیل قبول سے۔ تحریک انصاف نے لاہور میں مینار پاکستان میں میدان سجا لیا ہے۔ عمران خان اب سے کچھ دیر بعد جلسہ گاہ پہنچیں گے اور عوام سے خطاب کریں گے۔ مینار پاکستان سے پی ٹی آئی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ 30 اکتوبر کا جلسہ بھی مینار پاکستان میں ہی ہوا تھا اور اس کے بعد جب بھی عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے مختلف مواقع پہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ لاہور کا جلسہ جو مائل سٹون بھی ہوتا ہے، موڈ سیٹ کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور جو سیاسی ہوا ہے وہ کس طرف چلنی ہے وہ وہیں سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ان کا اوپینین ہے، اسی کو فالو کرتے ہوئے وہ آج ایک پاور شو دکھانے جا رہے ہیں۔ اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان آج کے جلسے میں عید کے بعد سڑکوں پر آنے اور جلد الیکشن کے انعقاد کے لیے کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ پریشر ٹیکٹکس چل رہی تھی پچھلے کئی دنوں سے، پشاور کا جلسہ ہوا، کراچی کا جلسہ ہوا، کچھ باتیں کی، پھر کچھ اور باتیں کی، کہانی تھوڑا سا آگے چلی۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک اس بات کا رخ جاتا ہے۔ تحریک انصاف کا یہ جلسہ ملک کے مختلف حصوں میں بڑی سکرینز پر دکھایا جائے گا۔ اسلام آباد کے F9 پارک میں بھی یہ جلسہ دکھائے جانے کی راہ میں حائل رکاوٹ دور ہو چکی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تحریک انصاف کو سکرین لگانے کی اجازت نہ دینے کے خلاف کیس کی سماعت کی اور حکم دیا کہ تحریک انصاف کو سکرین لگانے اور جلسے کی اجازت دے دی جائے۔ لاہور انتظامیہ کی جانب سے آج سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر عمران خان کو ویڈیو لنک پر جلسے میں شرکت کی درخواست کی گئی تھی، لیکن آج وزیر اعظم شہباز شریف نے اس صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل اسد عمر نے کہا ہے کہ قوموں کی تاریخ میں فیصل موڑ آتے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں آج ایسا ہی موڑ آ چکا ہے۔ لیٹس واچ اسد عمر۔ یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے جب اسلام آباد میں بلاتے ہیں عمران خان تو ایک ریکارڈ کراؤڈ آ جاتا ہے، پشاور جاتے ہیں تو بندے نہیں سنبھالے جاتے، کراچی آتے ہیں تو وہاں پر تاریخ کے سب سے بڑے جلسے ہو رہے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ قوموں کے زندگی میں وقت آتا ہے جو اس کا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہوتا ہے، اس میں قوم اپنے بڑے فیصلے کرتی ہے۔ اس قوم نے یہ بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ تحریک انصاف کے جلسوں کا مقصد جلد از جلد الیکشن کی کوشش ہے، لیکن موجودہ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے الگ الگ بیانات دے کر ایک قسم کی کنفیوژن نظر آ رہی ہے۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ موجودہ حکومت کا 1.5 سال باقی ہے اور ہم نے اس 1.5 سال میں 5 سال کام کرنا ہے۔ ذرا دیکھیے۔ 1.5 سال رہ گیا حکومت کا، 3.5 سال سے اوپر میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، نہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے نہ پروونشل گورنمنٹ کر سکی ہے۔ میں نے اپنی کیبنٹ میں کہا اور آج پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا تھا کہ 1.5 سال میں ہم نے 5 سال کا کام کرنا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس جائیں گے تو ہم سے 5 سال کی وہ کارکردگی مانگیں گے، 1.5 سال کی نہیں مانگیں گے۔ رانا تنویر حسین صاحب، یہ جو آج مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے یہ اسی طریقے سے آپ لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے کہ 1.5 سال تک لے کے جانا ہے اس معاملے کو، کیونکہ شروع میں تو ہمیں یہ پتا چلتا تھا کہ 4 مہینے کے لیے سیٹ اپ آ رہا ہے۔ مجھے تو ان پہ حیرت ہوتی ہے، یہ کون لوگ ہیں، کیا لوگوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ابھی تازہ بات ہے، رو رہے ہیں تو جلسے ہو رہے ہیں، جلسے سب کے بڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی ملین مارچ بھی کیے ہوئے ہیں، ہم نے جلسے بھی سارے پاکستان میں کیے ہوئے ہیں، کراچی، کوئٹہ، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، لاہور، پشاور، تو ان کو کرنے دیں، پولیٹیکل پروسیس ہے کہ ان کا حق ہے کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم تو شروع سے چاہتے تھے کہ الیکشن جلدی ہو، یہ دھاندلی والی ایک حکومت ہے، لیکن اب ہمارے جو حالات ہیں جو اتنے ہیں تو اس طرح تو میرا حال یہ تصور کہ ہم جلدی چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن کچھ چیزیں ان کی ڈائریکشن سیدھی کر کے بالکل کچھ ریفارم کر کے، کوئی الیکٹرل ریفارم کر کے، کچھ اور چیزیں بہتر کر کے تو ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ ہم تو شروع سے کہتے تھے کہ الیکشن میں گئے جب ان کے لیے اتنا ناک منہ بند ہو گیا ہے
पड़ताल हो रही थी तो इन्होंने असम्बली डिसॉल्व अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करके तो उसी वक्त 2 मिनट में, आपको पता है इन्होंने ड्रामा क्या किया हुआ था कि मैं असम्बली डिसॉल्व करता हूँ। अगर आप इतने समझते थे कि इलेक्शन में हम पे जाएंगे और लोग आपके साथ हैं, तो फिर आप जब अदम वादा मूव की थी तो आपको चाहिए उससे पहले डिसॉल्व कर देते। उन्होंने डिसॉल्व किया इसने, राइट। ये आखिरी वक्त तक पैर पाँव घसीटता रहा, पाँव वहाँ पे इस तरह था जैसे ये चमड़ा हुआ है कि किसी तरीके से एक सेकंड पे इसने गेम खेली है। जब कुछ नहीं बना, तारीख जमात में लोग डटे रहे, तो फिर इसने ये एक बोंडी है जो मैं समझता हूँ कि निज़ाम के साथ खेलने वाली बात थी। वो तो शुक्र है कि सिस्टम बच गया है, वरना इसने तो ना सुप्रीम कोर्ट को छोड़ा, ना इसने किसी और अदारे को छोड़ा। तो आज भी ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लगा हुआ है, जो उसने खुद लगाए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो तारीफें करते रहे, जिनके गीत गाते रहे। आज मुझे बताएं ये मैं क्या इससे की बात करूं, तो आप पता चल जाएगा कि कौम डिफाइनिंग मूवमेंट, वाह आपके बड़े डिफाइनिंग मूवमेंट हैं। हम जानते हैं आप क्या चीजें, आपने वो करप्शन की है, आपने रिकॉर्ड, आपने 2 काम किए हैं 3.5 सालों में। एक आपने झूठ बोला है, करप्शन किया है, इंतहा से ज्यादा आपका एक मिनिस्टर, एक MNA MPA करप्शन में। राइट, हम इस पे आते हैं जो आज मरियम औरंगजेब ने भी काफी और चार्जेस लगाए हैं पिछली हुकूमत के ऊपर, डिटेल में उसकी बात करेंगे। बट कमिंग टू नबील गबोल साहब, पहले तो ये बताएं कि जो मामलात हुए हैं आपको पहले से कैसे पता चल गए थे, आपको किसने इतला की थी नबील गबोल साहब? नहीं, मैं पिछले 1 साल से कह रहा था कि 2022 जो है वो इलेक्शन का साल होगा और 2022 में इमरान खान नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे कहा जाता था कि जी नहीं, वो तो अगले 5 साल भी इमरान खान के। तो वो आसिफ अली जरदारी साहब की जो बयान है, आप अगर गौर फरमाएं उस पर, तो वो यही कह रहे थे कि हमें इसको गिराने की जरूरत नहीं, ये अपने वजन से खुद गिरेगा। और जिस तरह के ये इकदाम कर रहा था, जिस तरीके से ये लोगों को रख रहा था, हटा रहा था, जो लैक ऑफ गवर्नेंस थी, जो इंटरनेशनली जो इसने फॉरेन पॉलिसी के वजह से, ये अंदाजा तो हो गया था। मैं समझता हूँ कि काफी देर 3.5 साल भी निकाला, जो बहुत बड़ी बात है। और अब ये लोगों के पास जाके रोना पीटना, अब आप देखें ना कि अपने आप को सादिक और अमीन कहने वाला शख्स और अपने आप को नॉन करप्ट कहने वाला शख्स के आस्ते आस्ते करप्शन निकल के आ रही है। लेकिन ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, जो मुझे सबसे ज्यादा खौफनाक नजर आ रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में सियासत पे बड़ा एक असर पड़ेगा, कि ये हमारे इदारों को जिस तरीके से जो ये सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपने देखा कि एक ऑडियो लीक की गई कल परसों, ये सबको पता है कौन कर रहा है। ऑडियो लीक कौन सी ऑडियो लीक? काफी ऑडियो लीक्स हुई हैं, आप कौन सी वाली का जिक्र कर रहे हैं? जो कि रिटायर्ड ऑफिसर्स की मीटिंग से किसी ऑफिसर की एलिजेड वीडियो थी, ऑडियो थी, उसकी जिक्र कर रहे हैं? कि मैं उसकी जिक्र कर रहा हूँ। हमें अपने इदारों को इस तरीके से सियासत में घसीटना नहीं चाहिए, ना उनको गंदा करना चाहिए। बट नबील गबोल साहब, आर्मी चीफ ने एड्रेस तो किया रिटायर्ड ऑफिसर से, वहां सवालात भी हुए, ये तो हुआ है। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप दुनिया के सामने अपने आर्मी चीफ की ऑडियो लीक कर दें। किसने ऑडियो लीक किया? मैं तो डिमांड करूंगा इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, और जो जिम्मेदार है, अगर वो पीटीआई के लोग हैं, तो पीटीआई की लीडरशिप जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी शख्स, पीटीआई का कोई मेंबर जो है, वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है बगैर ग्रीन सिग्नल का अपने पार्टी की लीडरशिप से। तो ये चीज को रोकना चाहिए। तो ये चीजें और बहुत सी फेक ऑडियोज भी आई, हमने देखा शुरू में मेरे ख्याल से मुख्तलिफ लोगों की आई हैं, जनरल अवान की भी आई है, शायद एक और जनरल थे, उन्होंने भी कहा कि ये मेरे, जनरल हारून थे, उन्होंने भी कहा ये मेरी ऑडियो नहीं है। सो इस तरीके की जाली ऑडियोज भी फैलाई जा रही हैं। सो इसके ऊपर कार्रवाई, आज एक खबर आई कि एक मेजर साहब हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, वो, उनकी वाइफ ने पहले कहा कि वो कहीं चले गए हैं, मिल नहीं रहे, सबने ट्वीट्स की, हमने भी की, फिर पता चला हामिद मीर साहब ने ट्वीट की कि वो इंग्लैंड चले गए हैं। तो आपके ख्याल से ये किसी प्लान के तहत हो रहा है? बिल्कुल, ये पीटीआई के लोग कर रहे हैं, और पीटीआई के लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू हमारे इदारों को और
صرف ایک ادارہ نہیں، فوج کو نہیں، ساتھ ساتھ عدلیہ کو بھی گندا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا عدلیہ کے بارے میں بار بار چودھری فواد جو ہے وہ بار بار ٹویٹ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے لیے اتوار کے دن کورٹ کیوں نہیں کھولا جا رہا ہے اور کیوں خاص لوگوں کے لیے کورٹ کھولا جا رہا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ کا جو آپ نے دیکھا، عمران خان نے ملبہ سارا جو ہے وہ فاروق نسیم پہ ڈال دیا، لا منسٹر پہ. یہ چیزیں خطرناک ہیں. آپ کی مطلب اتنی لیک آف گورننس آپ نے دکھائی، اور اس کے بعد جب آپ کو ہٹایا گیا اور آئینی طور پر آپ کو ہٹایا، کوئی غیر آئینی طور پہ نہیں ہٹایا، کوئی مارشل لا نہیں لگا یا کوئی آرمی چیف کو نہیں بولا کہ آپ کو یہ ہٹایا جائے. ہم نے آپ کو ہٹایا بغیر آپ کے منرف جو پی ٹی آئی کے جو 30 کے قریب ممبرز گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس لابی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ووٹ ہم نے نہیں لیا. لیکن آپ پھر بھی آج رو رہے ہیں کہ جی امپورٹڈ کا آپ نے ایک نیریٹو بنایا کہ جی امریکہ نے مجھے ہٹایا. امریکہ کے تو کانگریس وومن جو کل آئی تھی اس کو آپ نے بنی گالہ میں دعوت دی ہے. الہان عمر کی ہمارے پاس کچھ انفارمیشن ہے ان کے دورے کے بارے میں، وہ بھی میں شیئر کرتی ہوں. کہ اجازت دیں، علی نواز امان صاحب بھی آگئے. الہان عمر کا یہ دورہ پہلے سے پلان تھا. وہ جب آئی ہیں ان کی پہلی میٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ہوئی ہے، اس کے بعد ان کی میٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان سے ہوئی ہے، اس کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے. پھر انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جانا چاہتی ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جس وقت انہوں نے پلان کیا تھا یہ وزٹ، اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے اور وہ چاہتی ہیں کہ اسلاموفوبیا پہ ان سے ضرور بات کریں. پھر شی وینٹ ٹو بنی گالہ اور اس کے بعد بھی ان کی ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے. وقت ہوا ایک وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. سو علی نواز امان صاحب کل کے پروگرام میں ابھی نبیل کبول صاحب نے جو بات کی ہے یہ اہم ایشو ہے، ادھر سے شروع کر دیتے ہیں. اگرچہ آپ اپنے جلسے کے بارے میں بتا سکتے ہیں کیونکہ کل آپ ہی کورٹ گئے ہیں کہ سکرین پہ ہمیں دکھانے دیا جائے. سو آئی ہوپ کہ وہ معاملہ آپ کا طے ہو گیا ہے. لیکن فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اختلاف تھا اسٹیبلشمنٹ سے، اس لیے ہم حکومت سے باہر ہیں. ذرا یہ بھی بتا دیجئے. اچھا پہلا وہ یہ تھا کہ کل ہم تو سارے کر رہے تھے اپنے جلسے جہاں سے ہمارا پارٹی کا ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جہاں پرائم منسٹر اب چیئرمین تحریک انصاف اپنا جلسہ کریں گے وہاں سے براڈ ٹیلی کاسٹ ہوگا پورے پاکستان کے ہر شہر کے اندر. تو وہ آپ کو پتہ ہے ان کو تو خوف ہے، یہ بیچارے تو بالکل اب ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا آج کراچی کے اندر بھی انہوں نے وہ جہاں ہماری لائیو سٹریمنگ ہونی تھی اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. ادھر بھی ہمیں NOC نہیں دے رہے تھے، ہماری کنٹینرز کو الاؤ نہیں کر رہے تھے. پھر میں کورٹ گیا تھا اور کورٹ نے آج ان کو پھر الاؤ کہا اور انہوں نے کہا کہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ تھا، وہ آج ہمیں اجازت مل گئی اور آج الحمدللہ ہم اسلام آباد سے وہ کرنے جا رہے ہیں اور باقی شہروں میں بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور دوسری یہ چیزیں میں ابھی نبیل کبول صاحب کی بات سن رہا تھا ایڈمنسٹریشن پہ. دیکھیں کوئی اور بات کرے نا تو میں آپ روزے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں روزے کے اندر، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہر چیز ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں. بیڈ گورننس سر 2 دن دادو کے اندر آگ لگئی، ایک فائر بریگیڈ کا ان کے پاس گاڑی نہیں تھی وہ جا کے جہاں بجھا سکے. 10 بچے مر گئے، 80 لوگ جھلس گئے، کتنے مویشی ہلاک ہو گئے، گھر تباہ ہو گئے. اور یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لوگوں کی 14 سال سے ان کے ذمہ میں گورنمنٹ ہے. کس منہ سے یہ لوگوں کو کہتے ہیں؟ کس منہ سے؟ دیکھیں نبیل بھائی میری بات تو سن لیا یار. وزیر اعلیٰ سے نے کہا ہے کہ جو نیگلیجنس ویسے تو گروس نیگلیجنس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا اس پہ ایکشن لیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا ان کو. علی نواز امان صاحب یار میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ایکشن پہ، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ایکشن پہ فریا جو ہر دفعہ ہوتا ہے. اور ہر دفعہ بلدیہ ہوتا ہے ایکشن لیا جائے گا، اس کے بعد کراچی میں عمارت گر جاتی ہے ایکشن لیا جائے گا، کراچی میں بارش آتا ہے لوگ مر جاتے ہیں ایکشن لیا جائے گا، آخر میں آ کے فیڈرل گورنمنٹ کو ایکشن لینے پڑتے ہیں. دیر از نو ایمبولینس سروس ان سندھ. ساہیوال میں معاملہ ہوتا ہے ایکشن لیا جائے گا، ماڈل ٹاؤن میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے مری میں ہوتا ہے، معاملات تو ہر جگہ ہوتے ہیں. لاڑکانہ میں ایڈز پھیل رہی ہے ہم ایکشن لیں گے، کتا کاٹنے کی دوائی نہیں ہے ہم ایکشن لیں گے، کراچی میں پانی نہیں ہے ہم ایکشن لیں گے، لوکل گورنمنٹ پہ ہم ایکشن لیں گے. اور خدا را کوئی سوچ سمجھ کے بولا کریں یار. آپ کا پوائنٹ یہ ہے علی صاحب کہ یہ گورننس کا ایشو نہیں تھا، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کہ گورننس کا ایشو نہیں تھا، یہ کوئی اور معاملہ تھا. آپ کے آ گیا میں آپ بتائیں فریا آپ تو کور کرتی ہیں، آپ کمپیریٹیو اسٹڈی ڈرا کر لیں ان کی 14.5 سال کی گورنمنٹ کی اور ہمارے 3.5 سال کی گورنمنٹ کی. میں فور آرگومنٹ سیک آپ کی بات مان رہی ہوں علی صاحب، میں نے یہ بات مان لی، لیکن پھر آپ کی حکومت کیوں گئی؟ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے.
دیکھیں آپ، میں بڑی کلیئرٹی سے آپ کو بات بتاتا ہوں. جب رجیم چینج ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر، امریکہ رجیمز چینج کرتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ خود آ کے اپنی فورسز بھیجتا ہے نیچے آ کے، اپنے سیاستدان بھیجتا ہے نیچے آ کے، اپنے کوئی جاسوس بھیجتا ہے نیچے آ کے؟ وہ اسی طرح منورنگ ہوتی ہے، اسی طرح چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ کے سامنے مجھے بتائیں نا 3 مہینے پہلے کیا تھا، مجھے بتائیں 3 مہینے پہلے پی ڈی ایم کیا کہہ رہی تھی کہ ہم تو صرف عمران خان کو ہٹانے آ رہے ہیں. ہم دیکھیں گے کامیاب صرف اس وقت ہوتی ہے عدم اعتماد. آپ کے پروگرام میں خاقان عباسی نے کہا تھا جب اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہوگی تب عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. یہ میں تو نہیں کہہ رہا تھا، یہ نون لیگ کہہ رہی تھی، یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی. تو اب مجھے بتائیں پھر کامیاب کیسے ہو گئی؟ خاقان عباسی کہتے تھے ہمیں تو ریفارمز چاہیے نہیں ہیں، ہم نے تو 2017 کے اندر الیکٹرل ریفارمز ہم کر کے گئے تھے. الیکٹرل ریفارم کیوں نہیں چاہیے ہمیں؟ جب تک جو سلیکٹر وہ نیوٹرل نہیں ہو جاتا، اور آپ جو مرضی الیکٹرل ریفارمز کر لیں کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز ٹھیک ہو گئی، چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، اگر مجھے اجازت دیں رانا صاحب، آپ سینئر ترین لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے پاکستان کے، ویسے بھی یہ تو ہوتا رہا ہے پاکستان میں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو لڑے گا اس کو پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ابھی بھی یہی ہوا ہے رانا صاحب؟ ہم یہ عجیب بات کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا کہ امریکہ سازش ہے، وہاں سے پتہ نہیں کیا ہوا ہے. کل نے کہا کہ آج میں نے بیان پڑھا فواد کا کہ ہماری فوج کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، ہم نے بڑی کوشش کی کہ مان جائیں، وہ مناتے رہے، ہم نہیں مانے تو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. میرا آہستہ آہستہ دلی پہلے سے باہر آ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو کبھی کہتے ہیں، کبھی امریکہ کو کہتے ہیں، کبھی ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے. یہ ایک چیز پہ جھوٹ بولتے ہیں، کرتے ہیں. انشاءاللہ جب آگے یہ چلیں گے آہستہ آہستہ تو دیکھیں ایکسپوز ہوتے جائیں گے. اب اگر آپ نے کوشچن اور ہے تو مجھے بتائیں. جی یہی کوشچن ہے رانا صاحب کہ آپ کے خیال سے یہ پاسبل ہے؟ کیونکہ ماضی میں آپ لوگ بھی یہی الزام لگاتے رہے ہیں، یہی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور آپ نے یہی شکایت لگائی تھی کہ یہ ہمیں پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے ہیں، ہماری حکومت کو انہوں نے نقصان پہنچایا. 5 ججز کا قصہ تو آپ لوگ بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ہی دیتے رہے ہیں. سو اب پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی لگ رہی ہے. نہیں دیکھیں، جو آپ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کا یہ خیال تھا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو الیکشن ہے وہ صاف شفاف ہونے چاہیے وداؤٹ اینی انٹروینشن یا انٹرفیئرنس یا مداخلت کے. تو یہ وہ اور چیز ہے جو ہم ڈیموکریٹک کرتے ہیں. تو یہ دو طرح کے ہیں جو انہوں نے پہلے جو کیا، جس طرح 2018 کا الیکشن ہوا، جس طرح الیکٹیبلز لائے گئے، اور جس طرح اب بتائیں الیکشن کمیشن کو بھی یہ اب ٹیک آن انہوں نے کیا ہوا ہے، اب انہوں نے عدلیہ کو کیا ہوا ہے. جو ان کی مرضی کے مطابق چلے تو پھر سارے ٹھیک ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے، پھر سارے ٹھیک ہیں. اگر ان کو کہیں کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اب کہہ دیں کہ توشہ خانہ میں ہم نے غلط نہیں کیا، کیوں ہم سے مانگ رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کے جو وہاں ہوتا ہے کہ سارے جمع کرائیں، آپ جتنے آپ نے چیزیں لی ہیں. تو یہ ان کے پاس کسی کا جواب ہے صحیح کہ کسی کا جواب نہیں سوائے جھوٹ کے، اور جھوٹ میں بڑے فرض ہیں. سو رانا صاحب، نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوگی بلاول بھٹو صاحب سے بھی. مسئلے ابھی بھی کیبنٹ میکنگ میں ہو رہے ہیں، نوٹیفیکیشن آتے ہیں چلے جاتے ہیں. طارق فاطمی صاحب کے لیے یہ ہوا، پہلے ہم نے سنا کہ محسن داور صاحب کو ملے گی ایک منسٹری، پھر اس کے اوپر واپس ہوا. یہ فیصلہ ریٹن نہیں تھا لیکن اس کے اوپر غور و خوض ہوئی. اب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ لنڈن میں جا کے بات کریں. سو یہ مسئلے کتنے زیادہ ہیں؟ آج باپ سے بھی ملاقات کی ہے شہباز شریف صاحب نے. کیبنٹ کے مسئلے کتنے زیادہ ہیں؟ کیبنٹ کے تو مسئلے کوئی نہیں، اب تو ریزالو ہو گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی پہ، لیکن ایک فارن منسٹر کا آفس ہے، پورٹ فولیو ہے، پورٹ فولیو وہ انہوں نے مانگا کہ اسٹیٹ منسٹروں نے بنائی ہے، تو اس پہ بلاول صاحب وہ تو لیں گے کسی وقت کہ مجھے پتہ ہے. لیکن کون سا ایشو ہے جو آپ بتا رہی ہیں؟ کسی کا کوئی ایشو نہیں. داور صاحب کی بات ہے تو داور صاحب میرا بھی کیا وہ بھی ریزالو ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے. وہ ہوں گے منسٹری میں؟
جی آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے. ویلکم ٹو یو نبیل کبول صاحب. آپ کو کتنا کیا لگ رہا ہے کہ ایزی سیلنگ ہونے جا رہی ہے؟ ابھی سے ہم ہکپس دیکھ رہے ہیں. طارق فاطمی صاحب کا نوٹیفیکیشن تبدیل ہوا, آپ کے پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر تھے, ان کی منسٹری چینج ہوئی. سو یہ ٹیدنگ پرابلمز کہہ لیں یا یہ پرابلمز ابھی آگے آ کے اور بڑھ سکتی ہیں؟ جی نبیل کبول صاحب. دیکھیں یہ فریہ یہ نیچرل ہے, جب آپ کا کولیشن اتنا بڑا ہو, مطلب اتنی بڑی جماعتیں, اتنی ساری جماعتیں ہوں, اور اس میں ظاہر ہے پھر آپ کو سب کو دیکھنا پڑتا ہے. کولیشن گورنمنٹ ایزی سیلنگ نہیں ہے, آپ کو تکلیف ہوتے ہیں, آپ کو پرابلمز ہوتے ہیں, لیکن ہم کیونکہ سیاسی لوگ ہیں, ہم عمران خان کی طرح, عمران خان نے اپنے ایلائز کو ناراض رکھا ہوا تھا, ان کے کام نہیں کرتا تھا, جس طرح MQ والے کہہ رہے تھے کہ ان کے کام نہیں ہوتے ہیں, باپ والے کہہ رہے ہیں ان کے کام نہیں ہوتے. تو ہم صرف آئے ہیں ترقیاتی کام کے لیے. جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ اپنے اپنے اسکیمز لے کر آ رہے ہیں, اور ان کو منسٹری سے اتنا غرض نہیں ہے. کوئی ہماری منسٹری لینا چاہتا ہے, ہماری منسٹری مانگ رہے, ہم تو کہتے ہیں آپ تو پہلے منسٹری لے نہیں رہے تھے. پیپلز پارٹی منسٹری کے حق میں نہیں تھے کہ ہم منسٹری لیں, ہم تو کہہ رہے تھے یہ جو ایلائز ہے, کولیشن پارٹنرز ہیں, ان کو منسٹری بانٹے. لیکن بہرحال منسٹری لی ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملات آہستہ آہستہ حل ہو گئے, کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی بہت پرانے پولیٹیشین ہے, آصف علی زرداری صاحب خود لک آفٹر کر رہے ہیں, بلاول صاحب خود آپ نے دیکھا لندن گئے, نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں دیکھیں اگر تو آپ مجھ سے پوچھیں تو ہمیں صرف 6 مہینہ چاہیے کہ ہم یہ جو ریفارمز ہیں, یہ جو انہوں نے بگاڑ کر دیا کانسٹیٹیوشن کے اندر, اس کو ہم سیدھا کریں, اس کو ہم درست کریں. لیکن چونکہ اگر مراد علی شاہ صاحب آپ ہی کی پارٹی کے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں پورا 1 منٹ چاہیے کیونکہ ٹرم ہم نے پوری کرنی ہے. اگر یہ ہماری پارٹی یا شہباز شریف صاحب اگر پورا 1 سال کرنا چاہتے ہیں, وہ ظاہر ہے ان کو پورا, ان کے پاس ٹرم ہے, اس میں کوئی مشکلات پیش نہیں آئے گی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو سب سے ایک بڑا ایشو آنے والا ہے وہ فورن فنڈنگ کیس کا ہے. تو مجھے تو آنے والے دنوں میں عمران خان کی پارٹی جماعت جو ہے وہ بھی الیکشن میں نظر نہیں آ رہی, کیونکہ فورن فنڈنگ کیس کا جو 30 دن کے اندر کہا گیا کہ اس کا فیصلہ آنا ہے 30 دن کے اندر, تو اس پہ عمران خان کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں گے. جس طرح توشہ خان میں آپ بتائیں کہ کون, یعنی ہمارے لیے اتنی شرمندگی کی باعث ہے کہ ایک دبئی کا شیخ جو ہے ایک گفٹ دیتا ہے ہمارے پرائم منسٹر کو, اور وہ پرائم منسٹر اسی دبئی میں جا کر بیچتا ہے, اور دبئی کا وہ شاپ کیپر جو ہے وہ اسی جگہ کو فون کر کے کال کر کے پوچھتا ہے کہ جی یہ گفٹ تو ہم نے آپ کو دیا, آپ نے ہم سے خریدا تھا, اور بکنے کے لیے سعودی عرب کا تھا, وہ MBS کی گفٹ تھا, دبئی میں بیچا, اور دبئی کے جیولر نے پھر کال کیا ان کو. بٹ جسٹ ٹو میک اے اسمال کریکشن, اس سے مجھے پتا ہے یہ امبیرسمنٹ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ایک پرائم منسٹر کو گفٹ ملتا ہے اٹھا کے بیچ دیتا ہے گفٹ کو. یہ آپ اپنا گفٹ, آپ کا تو گفٹ نہیں تھا, پاکستان اسٹیٹ کا گفٹ تھا. تو یہ ایسے اقدامات کیے, ایسے کئی اقدامات ہیں. ابھی تو پاکستان پیپلز پارٹی وائٹ پیپر شائع کر رہی ہے, ہم بتا رہے کیا کیا کرپشن ہوا ہے. اوکے, سو ویری انٹرسٹنگ. اوکے لیٹ می کم ٹو, لیٹ می فنش. آپ کے انفارمیشن منسٹر نے اپنے داماد کو PTV میں 22 لاکھ روپے پہ لگایا, آج اس کو جا کے ہٹایا ان کی گورنمنٹ نے. ہمارے PTI کے انفارمیشن میں سے فواد چودھری کا داماد, ان کا داماد تو کوئی ہے نہیں. آپ دیکھ لیں, انکوائری کر دیں کہ جو فواد چودھری کی بیٹی تو 2 سال کی ہے, 4 سال کی ہے, اور ایک شاید تھوڑی سی بڑی ہے. ان کا داماد نہیں ہوگا, کوئی اور رشتہ دار ہوں گے اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے. انفارمیشن منسٹر صرف چودھری فواد نہیں رہا, انفارمیشن منسٹر اور بھی رہے. شبلی فراز ان کے داماد ہیں. میں نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں, کیونکہ آپ جن کی MTPTV کی بات کر رہے ہیں وہ اپوائنٹ میرا خیال سے فواد چودھری نے کیا, لیکن علی اوان یہاں پہ ہوں گے, وہ بہتر بتا سکتے ہیں. آئی ایم کوائٹ شور کہ وہ فواد چودھری صاحب نے اپوائنٹ کیے تھے. جی ذرا بتائیں یہ داماد کس کے تھے, یہ ضرور بتائیے گا علی اوان صاحب. سیکنڈلی ہاؤ امبیرسنگ توشہ خانہ کا معاملہ ابھی نبیل کبول صاحب نے کوٹ اینڈ کوٹ کہا ہے. اور تھرڈلی سب سے اہم بات, کل جب ہوئی ہے ٹویٹر سپیس عمران خان صاحب کی, اور انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا, 1,65,000+ لوگ اس میں شامل تھے, about 5 lakhs were trying to tune in. لیکن انہوں نے ایک بات کی اس میں, بہت ساری باتوں کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ مجھے وقت مل گیا اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کا, میں اب الیکشن میں تیاری کے ساتھ جاؤں گا. اس سے یہ لگا کہ شاید آپ لوگوں کو بھی اب لگ رہا ہے کہ الیکشن لیٹ ہوگا. جی علی اوان صاحب.
نہیں الیکشن تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ 3 مہینے کے اندر ہو جائے گا. یہ کرمنلز موسٹ وانٹیڈ کی کیبنٹ بنائی ہے, ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے بعد دوبارہ یہ جیل کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. اور آپ کا یہ کیا خیال ہے؟ اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے, نبیل بھائی نے توشہ خانہ کی بات کی, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اور کہہ کون رہا ہے اصل بات, کہہ کون رہا ہے کہ مطلب سر محل پوری دنیا کے اندر کہا گیا, یہ پہلے کہتے ہیں ہمارا, پھر کہا گیا ہمارا نہیں ہے, اور پھر سرے محل پہ تو اتنے پروگرام کریں نا علی, وہ تو ختم ہو گئی بات. ابھی آج تو ہمیں انہی کی بات کریں. سوال کون اٹھا رہا ہے؟ سوال وہ شخص, وہ پارٹی اٹھا رہی ہے جس کے صرف ایلیگیشنز نہیں, پروفڈ ایلیگیشنز ہیں جن کے خلاف. اگر ہم بات کرتے ہیں ہماری چیز کی آنسریبل ہے. اگر آپ نے توشہ خانہ کی بات کی, اگر وہ گھڑی لی گئی, 50% پرائز دی گئی اور اس کے بعد اس کو سیل کر کے بتایا گیا, اس کو انکم ٹیکس کے اندر شو کیا گیا اور اسے کیا یوز کیا گیا, آپ بتائیں کہ ایان علی کے جو ٹکٹس تھے جو صدقے کے بکرے جاتے تھے, اور اس کے بعد جو آپ نے توشہ خانہ سے 2 گاڑیاں لیں اور وہ جعلی اکاؤنٹ سے ان کو پے کیا, ان کا بھی آج تک جواب دیا. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم سوال اٹھائیں, ہم جواب دیں گے. 3.5 سال کی گورنمنٹ کے بعد اگر آپ کو صرف توشہ خانہ مل رہا ہے, یہ تو ہماری کریڈیبلٹی کے اندر جا رہا ہے کہ ایک جماعت 3.5 سال حکومت کی, 11 پارٹیوں کے اگینسٹ حکومت کی, اور ان کو اکیلا کوئی سکینڈل نظر آیا تو وہ سکینڈل ان کو نظر آیا توشہ خانہ کا. آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کو کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, یہ حکومت نہیں چل سکتی. یہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ڈکیتی مار لیتے ہیں 4 بندے مل کے یا 11 بندے مل کے, پر جو مال غنیمت آتا ہے نا تو اس کے اوپر وہ لڑائی ہو جاتی ہے, پھر اس کے اوپر پولیس کو بھی رپورٹ ہو جاتی ہے, پھر وہ گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں. اب یہ لڑ رہے ہیں, اور ان کو اکٹھا رکھ کون رہا ہے؟ ان کو اکٹھا وہی رکھ رہا ہے جس نے پی ڈی ایم بنائی تھی. جو لوگ حلف نہیں لے رہے تھے, فریہ آپ کو ذرا چیک کریں, ان سے پوچھے گا ان کو فون آئے کہ نہیں آئے. اگر فون آئے اور انہوں نے حلف لیے تو آپ کے سامنے ساری چیزیں کھول کے آ جائیں گی. اور کیا اکانومی کے حالات کر دیے ہیں جو لوگ, آپ کہہ رہے ہیں فون آئے حلف اٹھانے کے لیے, کہتے تھے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو لوگ کہتے تھے وہی فون جو آپ کے زمانے میں آتے تھے, ان 11 جماعتوں, وہی والے فون. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ان سے پوچھیں ان کو فون آئے کہ نہیں آئے. جو فضل الرحمان صاحب کہتے تھے کہ غیر آئینی حکومت ہے, غیر جمہوری حکومت ہے, اور میں اس حکومت میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا, اور میں یہ کہہ رہا ہوں فل فور الیکشن میں جائیں. اگلے دن ان کے بیٹے اوتھ لے رہے تھے, بی این پی, اب باقی ساری جماعتیں جنہوں نے اوتھ لیے ہیں. ایم کیو ایم تو کہتی تھی کہ جس کے آپ کو یاد ہے ابھی جو ہم نے جلسہ کیا تو خالد مقبول کا کیا بیان آیا تھا, ہم منسٹریز نہیں لیں گے. تو کیوں منسٹری لیں؟ فون آئے اور کیا ہوا؟ جنہوں نے پی ڈی ایم بنائی ہے وہ یا پی ڈی ایم اکٹھی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا خیال ہے یہ ان لوگوں میں مطلب یہ کیا چیز ہے جو ان کو ایک ساتھ رکھے ہوئے؟ ان کا نظریہ ایک ہے, ان کی کوئی منشور ایک ہے, ان کی سٹرگل ایک ہے. یہ تو ایک دوسرے کو گالیاں دے کے یہاں تک پہنچے ہیں. آج بھی آپ یہ دیکھ لیں, اگر یہ کٹے ہیں تو صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ مال غنیمت کو کھانا کیسے, اور وہ لوگ جو ان کو فون کر کے اکٹھا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ الیکشن میں جاتے, یہ تو کھل کے بات ہوگی آج, ابھی آج تو کھل کے بات ہوگی ہے. نبیل قبول صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کالز آ رہی ہیں, کل انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے مسئلے ہمارے خراب ہیں, آج وہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم بھی بن گئی اور کالز بھی وہ کروا کے اوتھ کروایا. ایک خبر ہمارے پاس بھی تھی کہ 2 دن پہلے بتا دیا گیا تھا کہ 2 دن کے بعد ہو جائے گی اوتھ, تو وہ ہو گئی ویسے ہی. آپ مجھے طارق فاطمی کا استعفیٰ کس نے واپس لیا ہے بتا دیں ذرا نبیل قبول صاحب, کس کی کالز ہیں؟ فریہ, طارق فاطمی کا استعفیٰ کس نے واپس لیا ہے؟ فریہ مجھے آج بہت مزہ آ رہا ہے قسم خدا کی. علی اوان میرا دوست بھی ہے, بھائی ہے, اور ہم لوگ نے 4.5 سال تک ساتھ بڑے پروگرام کیے. آج مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے جو اس کو غصے میں دیکھ رہا ہوں میں. ایسا ہی ہوتا ہے میری جان, جب حکومت سے نکالا جاتا ہے آواز بات میں آتی ہے, آپ بولنے لگ جاتے ہو یار. ایسی فرسٹریشن ہوتی ہے جب آپ کو حکومت سے نکالا جاتا ہے. سب پہلے تو میں کریکٹ کروں کہ انفارمیشن منسٹر کا برادر ان لا, سن ان لا نہیں, برادر ان لا 22 لاکھ روپے میں پی ٹی وی میں نوکری کرتا تھا. دوسری بات یہ میرے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, یہ آپ کے اوپر ہے اس کی لائبلٹی, آپ نے یہ بات کہی. میں آپ کو بھیج دیتا ہوں ابھی اس کے. وہ بھائی عطاء اللہ قاسمی صاحب تھے یار. اچھا ابھی میری بات سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فون کی بات کی, آپ کو فون آئے ٹھیک ہے, ہمیں فون آئے تو ہمارا کیریکٹر ڈھیلا ہے یار, یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ یار ہم بھی حق رکھتے ہیں, ہمیں بھی فون آنے چاہیے. نبیل قبول سچا آدمی ہے, ساری باتیں مان رہا ہے. آپ پتہ نہیں کس فون کی بات کر رہے ہو, میں تو دوسرے فون کی بات کر رہا ہوں. میں تو ابھی فریہ ہماری بہن ہے, حلال فون سے آپ ایم کیو ایم چلے گئے تھے, اور جس فون کی وجہ سے آپ نے ایم کیو ایم چھوڑ دی تھی, میں اس فون کی بات کر رہا ہوں.
آپ دیکھو آپ پہلے تو آپ وہ ایکسپرٹ ہے نا، علی امان تو ایکسپرٹ ہے ان فونز کا، ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے. ہمیں کوئی فون نہیں آتا ہے، آپ کہتے تھے کوئی فون نہیں آتا ہے. اب آپ مان رہے ہو کہ آپ لوگوں کو بھی فون آتا تھا. بات یہ ہے کہ دیکھیں جب امپائر نیوٹرل ہو جاتا ہے تو صدمہ پہنچتا ہے. جس طرح عمران خان نے آخری رات کو کہا مجھے بچاؤ، عمران خان نے آرمی چیف کو کہا آپ انٹروین کریں اور یہ معاملات حل کریں. آخری رات کو کیا ہوا آپ کو سب کو پتا ہے کہ کتنے نبی کپور صاحب، آخری رات کو آرمی چیف سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے پرائم منسٹر کی اس وقت کے. وہ جو بی بی سی کی سٹوری ہے اس کو ریبٹ کر دیا ہے. میں بی بی سی کی سٹوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنی سٹوری دے رہے ہیں. عمران خان نے ایک فریہ عمران خان نے آرمی چیف کو کہا تھا آپ انٹروین کریں اور اپوزیشن کو سمجھائیں کہ میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن عدم اعتماد واپس لیا جائے. یہ خود انہوں نے مانا اس بات کو. تو مجھے بتائے ہم نے تو کبھی ان کو نہیں کہا ہے، ہم نے صرف اتنا کہا کہ آپ لوگ نیوٹرل ہو جائے، جو کہ اچھی بات ہے کہ یہ ہمارے ادارے نیوٹرل رہتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور آگے والے الیکشن میں نیوٹرل رہیں گے تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا. یار یہ جو جلسے آپ لوگ کر رہے ہو نا، اس سے آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہو. آپ یقین کرو جو قائد اعظم کے مزار کا جو گراؤنڈ ہے، جس طرح آپ لوگوں نے جلسہ کیا تھا، ہم نے بھی آج سے 6 مہینے پہلے اتنا ہی بڑا جلسہ کر کے بھر دیا تھا. یہ جلسے صرف لوگ دیکھنے آتے ہیں بھائی میرے. ووٹ ڈالتے وقت پولنگ والے دن آپ کو پتا چل جائے گا. جس طرح جو حال اس کا ہوا تھا، بڑی مہربانی ہمارا جو دوست ہے فیصل واڈا جس نے ہمیں 2 سیٹیں دی، ایک ایم این اے کی اور ایک سینیٹر کی. اسی طرح کے ریزلٹس آئیں گے بھائی میرے. الیکشن کے پولنگ والے دن آپ نے بھی الیکشن لڑے، ہم نے بھی لڑا ہے. اصل الیکشن پولنگ والے دن ہوتا ہے، اس جلسے کو کاؤنٹ نہ کریں. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ نے جو غلطیاں کی، لیک آف گورننس کی، جو پاکستان کو ایک کارنر کر دیا، جو آپ نے اپنے انٹرنیشنل دوستوں کو جو ہے ناراض کر دیا، آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. ہم سب پاکستانی ہیں آفٹر آل. آخری میں ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے پاکستان کی سروائیول کا میٹر ہے. پاکستان اس وقت دیکھیں ایسے جگہ پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر ہمارا معاشی حالات، ہمارے اکنامکلی ہم بہت ڈاؤن جا رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہمارا سری لنکا کی طرح حالات. اللہ نہ کرے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور ہم بالکل ہمارے ریجنل ہیپننگز میں ہمیں نظر آ رہا ہے. سری لنکا میں جو ہوا وہ نظر آ رہا ہے. بھارت کو بھی کہا گیا امریکہ کی طرف سے کہ آپ ری تھنک کریں اپنے معاملات کو. سو ریجن میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور اگر آپ کنیکٹ دا ڈاٹس کریں تو آپ کو بہت صحیح ریالٹی نظر آتی ہے. وقت ہوا ایک بریک. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. علی امان صاحب جو اب آپ نے پہلے ایکسٹرنل سازش کا ذکر کیا، اب انٹرنل سازش پہ بھی آ جائیں. یہ کس وقت کیسے تعلقات خراب ہوئے، مسئلہ کیا ہوا تھا؟ دیکھیں آپ کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا، اور ہر گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا چاہیے آپ کو، جہاں تک میرا خیال ہے if I'm not wrong. وہ سمجھتے تھے کہ جیسے پرائم منسٹر نے جلسے میں بھی کہا کہ آپ اپوزیشن پارٹیز کو جس طرح ان کا نام لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کیا سمجھتے تھے میرے خیال میں. دس آل مائی پرسنل تھنگس، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہ کوئی پولیٹیکل یا وہ مطلب کوئی آپ کو میں انسائڈ نیوز دے رہا ہوں. دیٹس واٹ آئی فیل لائک. جس طرح آپ نے کہا دیا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور آپ نے کہہ دیا، اور جلسوں کے اندر آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں، آپ نو مور کہہ رہے ہیں اور جلسوں کے اندر کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں، اور ان چیزوں کے اوپر پھر بیچ میں کوئی انٹرنل چیزیں بھی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. مداخلت اور سازش پر بھی کوئی آپس میں مطلب اس پہ بھی اختلاف تھا کہ مداخلت ہے یا سازش ہے؟ یہ بڑی کلیئرٹی دیکھیں، اگر آپ اعلامیہ دیکھ لیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کمیٹی کا تو اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر. دیکھیں میں اس میں بڑا کلیئر ہوں. یہ چیزیں شیئر کی گئی 10 مارچ یا 11 مارچ کو، جب JC-10 میرا خیال ہے وہ جو ایئرپلین کا ہم نے افتتاح کیا کامرا کے اندر، اس دن پرائم منسٹر نے یہ میٹنگ ہولڈ کی تھی، اور سارے اس کے اندر باقی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی تھی. تو یہ چیزیں ان کے ساتھ اس وقت بھی شیئر کر دی گئی تھی. پر آپ کو پتہ ہے ہماری OIC ہونے جا رہی تھی، تو اس چیز کو تھوڑا ہولڈ کیا گیا، اور اس کے بعد 27 کو اس کو آن ایئر لایا گیا. اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، دراصل ٹیکنیکل سمجھنے کی چیز ہے فریہ، کہ آپ کے سامنے اب سری لنکا کا یہ ذکر تو کر رہے ہیں، تو سری لنکا میں رجیم چینج کیوں آئی ہے آپ مجھے بتائیں.
آپ مجھے بتائیں کہ جو باقی ملکوں کو پریشرائز کیا گیا ہے اور جہاں جہاں ٹرکی کے اندر جو رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی تھی کون اس کے اندر شامل تھا؟ اس کے بعد اگر آپ باقی افریقن ملک کے اندر دیکھیں جہاں جہاں رجیم چینج ہوتی ہیں اس میں کون شامل ہوتا ہے؟ لوکل ہینڈلرز ہوتے ہیں نا، وہ لوکل ہینڈلرز کسی شیپ میں بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بگر پکچر کے اندر دیکھا جائے یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے. الحمدللہ ہم پاکستان کو اس جگہ پہ لے آئے تھے جہاں پاکستان الحمدللہ اپنے خوددار اور ذات خارجہ پالیسی کی بیسس کے اوپر آگے کی طرف بڑھ رہا تھا. پاکستان میں پاکستان کی رسپیکٹ ہو رہی تھی، چاہے وہ کلائمیٹ چینج ہو، چاہے وہ اسلامیہ فوبیا ہو، چاہے وہ آپ کے سامنے ساری چیزیں. دنیا اٹھ کے جسٹن ٹروڈو بات کر رہا ہے، آپ کا پیوٹن بات کر رہا ہے، بورس جانسن بات کر رہا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں آپ کی عزت ہو رہی ہے، پوری عالمی امہ کے اندر آپ کی لیڈرشپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اگر مجھے اجازت دیں، یہ اشر تھا کہ زرداری صاحب انگلینڈ گئے اور ان کی ڈیلی میل کے اندر خبر چھپی کہ واش یور فنگرز مسٹر پریزیڈنٹ آفٹر شیکنگ ہینڈز ود مسٹر زرداری. تو ہماری تو یہ ریپوٹیشن تھی. آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کی ریپوٹیشن تو ہے کہ دنیا کو اکنالج کر رہی ہے. بٹ علی صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ جو سپریم کورٹ والا پورا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد گارڈین کی ہیڈ لائنز دیکھیں، بی بی سی کی دیکھیں، اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کیا گیا تھا انٹرنیشنلی. سو یہ تو ان کا ایک موقف ہو سکتا ہے لیکن ہمیں تو انٹرنل. آپ نے گارڈین کی بھی آپ ہیڈ لائنز دیکھ لیں، آپ اس کی بھی نیو یارک ٹائمز کی بھی ہیڈ لائن دیکھ لیں. جب شہباز شریف پرائم منسٹر لگے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کون پرائم منسٹر لگ گیا. آپ نے وہ پڑھی ہیں؟ جی بالکل پڑھی ہے. ہندو میں بھی آیا تھا پورا جو ایک انہوں نے بزنس سائٹ کا ذکر کیا تھا. پائی نا پاکستان نے اس کے اوپر. سو ہم آ جاتے ہیں آپ کے انٹرنیشنل سینیریو پہ ہی آتے ہیں. نبی گبو صاحب انٹرنیشنلی بلاک کرپشن ڈیٹے یہ اپنا جی بات مکمل کر لیں علی صاحب. علی کو میں یہ کہہ رہا تھا خبریں کیا چھپ رہی، کرپشن ڈینٹڈ فیملی پرائم منسٹر آف پاکستان. مطلب وہ اس طرح کی خبریں پوری دنیا کے اندر چھپی. آپ یہ حساب لگائیں نا، ایک طرف آپ کا جب پاناما ہے، ایک طرف سرے ہے. آپ کی یاد کریں ہماری کتنی پرانی باتوں کو چھوڑنا، آج کی بات ہماری سلام زدان کو ایک ہار ملا، اس کو جا کے. ہم آج کی بات پہ آ جاتے ہیں. نبی گبو صاحب ابھی ٹویٹ کیا عبدالباسط صاحب نے، فارمر ایمبیسڈر ہیں. آپ کو پتا ہے اس وقت بورس جانسن بھارت کے دورے کے اوپر ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بڑا ہمارا ایگزام ہے، موفا کو برٹش ہائی کمشنر کو بلانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ کشمیریز کا جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ہمیں شدید اعتراض ہے اور یہ میسج پہنچانا چاہیے اس وقت برٹش ہائی کمشنر کو کہ آپ کے پرائم منسٹر بھارت میں ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا ایکشن ہونا چاہیے؟ بالکل ایکشن ہونا چاہیے. دیکھیں ہم بیٹھ کے یورپین یونین کو اگر گالیاں دیں گے تو ظاہر ہے پھر تو بورس جانسن جو ہے وہ بھارت ہی جا کر واپس وہیں سے مڑ جائے گا، ہمارے پاس نہیں آئے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس جو ہے جتنے ویسٹرن کنٹریز کے جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں ہم ان کو بھی انوائٹ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کریں گے. اور جو ایمبیسڈرز ہیں یا ہائی کمشنر ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر برٹش کے، ان کو بھی بلایا جانا چاہیے اور بلایا جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری فورن منسٹر کا عہدہ اٹھائیں گے لیں گے، اس کے بعد آپ ایک چینج انٹرنیشنل پالیسی میں آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کس طریقے سے باہر پڑے کیا چینج نظر آئے گا. ہم امریکہ سینٹرک ہونے جا رہے ہیں ان دی ورلڈ آف چینجنگ بلاکس. ہم کسی کا دیکھیں نا، ہم کسی کے سائڈ پہ نہیں ہونا چاہتے. ٹھیک ہے، ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں. ہم نیوٹرل، ہمیں اپنا کہ پاکستان از اے نیوٹرل اسٹیٹ، ہماری بھی ایک امپورٹنس ہے. ہم بھیک مانگنے نہیں جاتے ہیں آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، یا یہ سوچتے ہیں کہ جی اگر ہم نے تعلقات ہمارے خراب ہو گئے تو ہمیں بھیک نہیں ملے گا. ہم ایک برابری کی بنیاد پر بات کر کے جو ہے پاکستان کو ایک عزت دلائیں گے. جو لوگ کہتے ہیں